آج غیبت کرنا تو جرم نہیں سمجھا جاتا نا، لوگ اس کو جرم نہیں سمجھتے. کسی کی برائی بیان کرنا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کو لوگ برائی نہیں سمجھتے. مردوں کے ہاں تو ہے ہی، عورتوں میں سب سے زیادہ ہے. عورتوں کے ہاں غیبت محبوب ترین مشغلہ ہے. جہاں دو عورتیں بیٹھتی ہیں ضرور تیسری کی بات چھڑتی ہے، اور پھر اس کے کپڑے اترتے ہیں، پھر اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے، اور پھر اس پہ حرز سرائی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. ادھر سے سنا، ادھر سے سنا، آگے نقل کر دیا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الْكِذْبِ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے سنا، ادھر آگے بتا دیا. اس لیے امام بخاری کا تقوی اتنا کامل تھا کہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کی نہیں، نہ کی ہے نہ سنی ہے. یہ ان کا تقوی تھا. اور یہ سب نتیجہ تھا ان کی والدہ کی تربیت کا. چونکہ یہاں بہت سی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے اس مناسبت سے ایک واقعہ سنانا بنتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ بڑی اللہ والی اور بڑی پرہیزگار تھیں. امام بخاری بچپن میں نابینا تھے. امام بخاری بچپن میں نابینا تھے، اندھے تھے امام بخاری. ان کی والدہ کو خواہش تھی اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بصارت دے دے، میرے بچے کو بینائی دے دے. یہ خواہش تھی اور دعا کرتی تھی. ایک دفعہ بہت زیادہ رو دھو کے اللہ سے دعا کی. آپ اس عورت کے متقیہ اور ولیہ اور عارفہ ہونے کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کے سامنے روئیں اور بیٹے کی بینائی کی دعا کی. رات کو سوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا بی بی رو نہیں، اللہ تیرے بیٹے کو صبح بینائی عطا کر دے گا. صبح کو اٹھیں تو محمد بن اسماعیل دیکھ رہے تھے، حالانکہ نابینا تھے. ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اندھے کو بینا کر دیا، نابینا کو بینا کر دیا. تو جس ماں کی دعا ایسی اثر رکھتی ہو، ایسا اثر رکھتی ہو، تو اس ماں میں کیا تقویٰ ہوگا. اور پھر اس ماں کے بچے ایسے نہ بنے تو کیسے بنے کہ جنہوں نے ایسی کتاب لکھی، ایسا احادیث کا مجموعہ جمع کیا کہ قیامت تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے اور اس سے فیض لیتے رہیں گے، اور نبی کی سنت کی اشاعت ہوتی رہے گی، اور سارا ثواب امام بخاری کی قبر میں پہنچتا رہے گا، اور امام بخاری کا سارا اجر ان کی والدہ محترمہ کی قبر میں پہنچتا رہے گا. آج کی ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کو ایسا بنانے کا شوق نہیں ہے. ہماری آج کی ماؤں کو یہ شوق نہیں ہے کہ میرا بیٹا امام بخاری جیسا بنے، میرا بیٹا امام ابو حنیفہ جیسا بنے، میرا بیٹا جنید بغدادی جیسا بنے، میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بنے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا با یزید بستامی جیسا بنے، اور میرا بیٹا زمانے کا کوئی کتب اور ابدال بنے، کوئی محدث اور مفسر بنے. آج کی مائیں اتنی بے ذوق ہیں، اتنی بے ذوق ہیں، ایسی بے دل ہیں، ایسی بے شوق ہیں کہ ان کو شوق ہی نہیں اس بات کا کہ میرا بیٹا ایسا بنے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا بیٹا کروڑوں نیکیاں کر کے مجھے قبر میں پہنچا رہا. آج کی ماں کو اس کا شوق نہیں ہے. آج کی ماں کو یہ شوق تو ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو جو ہمارے لیے اچھا گھر بنائے، جس میں اے سی بھی ہو، جس میں قالین بھی ہو، جس میں صوفہ سیٹ بھی ہو، جس میں فرنیچر بھی ہو، اور بہت بڑا بنگلہ ہو، اور گاڑی بھی ہو، اور گاڑیوں میں لیے ہمیں پھرے، کبھی دبئی لے جائے، کبھی ملیشیا لے جائے، کبھی لندن لے جائے، اور کبھی مری لے جائے گھمانے کے لیے. ہمارا بیٹا ایسا ہو جس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، بنگلے بھی ہوں. یہ شوق تو ہے، لیکن آج کی ماں کو یہ شوق نہیں ہے کہ میرا بیٹا امام غزالی جیسا ہو، میرا بیٹا امام بخاری جیسا ہو، میرا بیٹا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہو. یہ شوق نہیں رہا. اور یہ شوق اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ماؤں نے آج دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. دنیا کی محبت ہماری ماؤں کے گھروں میں، ہماری ماؤں ہمارے باپوں کے دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ بس وہ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو سمجھتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اس لیے آج کی یہاں آئی ہوئی ماؤں کو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تقویٰ دے، ہماری دعا میں بھی ایسا اثر دے، اور ہمیں بھی ایسی اولاد دے کہ جو اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کے ٹھنڈا ہونے کا باعث بنے۔